جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا، لہذا قریش نے کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداران سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کی آمد ہوئی اور کعبہ کے متولی اب مسلمان ہو گئے۔ خلفۂ راشدین کے زمانے تک حجاز مقدس میں امن و امان رہا اور کعبہ شریف اسلامی دنیا کا مرکز رہا۔ لیکن بنو امیہ کی حکومت آتے ہی اسلامی تاریخ کے سیاہ باب کا آغاز ہوا اور 64 ہجری میں بیت اللہ کو ایک زبردست نقصان پہنچا۔ دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی، لہذا یزید نے شامی فوج کو مکہ بھیجا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں اپنا مطیع بنائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یزیدی فوج کو حرم شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا، لہذا ایک رات یزیدی کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے منجنیق کے ذریعہ پتھروں میں آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا، جن سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ پڑ گیا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی اور حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ حجر اسود کو دوسرا بڑا نقصان تب ہوا جب بنو عباس کے عہد میں قرامطہ فرقے کا ظہور ہوا۔ یہ ایک ملحد فرقہ تھا جس کا سردار ابو طاہر سلیمان نامی شخص تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی اور 317 ہجری کو اس کی فوج حرم میں داخل ہوئی۔ قرامتی فوج نے مکہ کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہزاروں حاجی مارے گئے۔ ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، لہذا اگلے 22 سالوں تک حجر اسود کعبہ میں موجود نہ تھا اور حاجی صرف اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتے تھے جہاں سے حجر اسود کو اکھاڑا گیا تھا۔ 22 سالوں بعد فاطمی خلیفہ منصور بن القائم المہدی نے قرامتیوں کو 50,000